بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا حصہ۔ خلیفہ راشد اول افضل البشر بعد الانبیاء، یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، ابو بکر سوائے انبیاء کے سب سے افضل ہیں۔ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے میرے اوپر زمین کشادہ ہوگی، اور پھر ابو بکر کے اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے اوپر سے۔ اے ابو بکر، تم حوض کوثر پر میرے رفیق ہو، اور تم غار میں بھی میرے رفیق تھے۔ نو ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحجاج بنایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے خود مسجد تشریف نہ لا سکے تو اپنی بجائے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میری طرف سے حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ایک اور جگہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو وحی مجھ پر نازل فرمائی گئی، میں نے اس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے میں نچوڑ دیا۔ ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، تم پر نماز یا روزہ کی وجہ سے فضیلت نہیں، بلکہ یہ فضیلت ایک باوقار چیز کی وجہ سے ہے جو ان کے سینہ میں ڈالی گئی، یعنی قوت ایمانی اور حسب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت۔ بخاری شریف میں حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین جانو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا، تو تم لوگوں نے مجھے کہا کہ جھوٹ کہتے ہو، صرف ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، انہوں نے اپنی جان اور مال سے میری غم خواری کی، تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو بحث و تنقید سے معاف رکھو گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے دو وزیر اہل آسمان میں سے ہیں اور دو اہل زمین میں سے۔ میرے وزیر اہل آسمان میں سے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام ہیں، اور اہل زمین میں سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آسمان والے بے وفا نہیں تو زمین والے کیسے بے وفا ہو سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صفات و کمالات۔ شجاعت۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک شجاع ترین شخص کون ہے؟ سب نے عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا، میں ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑ سے لڑتا ہوں، یہ کوئی شجاعت نہیں، تم شجاع ترین شخص کا نام لو۔ سب نے کہا، ہمیں معلوم نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شجاع ترین شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یوم بدر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہیں صاحبان پایا۔ ہم نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون رہے گا؟ مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے سے باز رکھے جو۔ قسم خدا کی ہم میں سے کسی شخص کی ہمت نہ پڑی مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے ہو گئے اور کسی کو پاس نہ بھٹکنے دیا۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ میں مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹنے لگے اور کہنے لگے کہ تو ہی ہے جو ایک خدا بتاتا ہے۔ واللہ کسی کو کفار کے سامنے جرأت نہ ہوئی مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کفار کو مار مار کر ہٹاتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہائے افسوس، تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا خدا ایک ہے۔ یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمانے لگے بھلا یہ تو بتاؤ مومن آل فرعون اچھے ہیں یا ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ لیکن جب لوگوں نے جواب نہ دیا تو فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ واللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ساتھ ان کی 1000 ساتھ سے بہتر ہے۔ وہ تو ایمان کو چھپاتے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان ظاہر کیا۔ سخاوت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سب سے زیادہ سخی تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے نفع پہنچا ہے کسی کے مال سے نہیں پہنچا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو کر عرض کرنے لگے کہ میرا مال کیا چیز ہے؟ جو کچھ ہے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے مال میں ویسا ہی تصرف فرماتے تھے جیسا اپنے مال میں۔ جس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے اس روز ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خرچ کر دیے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیش اسرت یا جنگ تبوک کے چندہ کا تذکرہ فرما کر کہنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی ہمیں مال تصدق کرنے کا حکم دیا تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر مال تصدق کرنے کا مصمم ارادہ کیا اور اپنا نصف مال تصدق کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ اپنے اہل و عیال کے واسطے کچھ چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ باقی نصف یعنی آدھا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لیے ہوئے آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اہل و عیال کے لیے اللہ جل شانہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کافی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب کا احسان اتار چکا ہوں البتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ تو قیامت کے دن خدا تعالی دے گا۔ کسی شخص کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی اسلامی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔